رہبر تحریک خان عبدالولی خان اور 21ویں صدی کے تقاضے کے عنوان سے آج کے اس انتہائی پروکار تقریب کے سیکنڈ سیشن کے صدر عوامی نیشنل پارٹی صوبہ سندھ کے صدر جناب شاہی سید صاحب، سب سے پہلے میں عوامی نیشنل پارٹی صوبہ پشتونخوا کو بالخصوص اپنے بھائی پارٹی صوبہ پشتونخوا کے صدر ایمل ولی خان کو، ان کی پوری ٹیم کو آج کے اس انتہائی پروکار پرمغز تاریخی کانفرنس کے انعقاد پر دل کی عطا گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آج کے پہلے سیشن میں ہمارے انتہائی تاریخ ساز شخصیتوں نے بادشاہ خان اور ولی خان پر پی ایچ ڈی اور ریسرچ کے انتہا کو پہنچنے والے ہمارے استاد، میں کہوں گا استادوں نے انتہائی گہرے انداز میں ہمارے ان اکابرین کی کردار پر، جد و جہد پر، قربانیوں پر، افکار پر ہم سب کے سامنے پورے تفصیل کے ساتھ نظر ڈالا، اور یقیناً بادشاہ خان اور ولی خان پر، ان کی جد و جہد پر مجھ جیسے سیاسی کارکن کے لیے 10 منٹ میں بات کرنا میں انتہائی مشکل سمجھتا ہوں۔ میں مختصراً بات کرنا چاہوں گا کہ جس بادشاہ خان کو میں ان دونوں شخصیات کو باپ بیٹے اپنی جگہ، رہبر اور پھر رہبر اپنی جگہ، لیکن یہ دونوں شخصیات ایک ہی کام، ایک ہی جد و جہد، ایک ہی نظریے اور ایک ہی سوچ و فکر کے علم بردار سمجھتا ہوں۔ نام مختلف ہے، رشتوں میں باپ بیٹے ہیں، لیکن سوچ اور فکر اور نظریہ ایک ہی ہے۔ ایک نے ایک انداز میں اور دوسرے نے دوسرے انداز میں اس مشکل، اس کٹن کام کو اس ریجن میں آگے بڑھانے کے لیے جد و جہد کی ہے۔ میں اگر بادشاہ خان اور رہبر تحریک خان عبدالولی خان کی فلاح کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ جس کو دنیا جو ہے وہ انسانیت کے علم بردار سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی میں یہ بات بھی ہر فکرے کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہتا چلوں گا کہ ساتھ ہی پھر ہم نے اس انسانیت کے علم بردار سوچ کو کس نتیجے پہ پہنچایا۔ جس نے انسانیت کی بات کی، اس انسانیت کو جس میں ہم 21ویں صدی کو امن علم کی صدی سمجھتے ہیں، اس کی اپنی دھرتی پہ ہمارے یہاں کے حکمرانوں نے کس طریقہ کار کو اپنایا ہوا ہے۔ یقیناً یہاں پہ ہمارے ہر مقرر نے بات کی، لیکن ایک بات میں، یا شاید انہوں نے اشاروں میں بات کی، میں نہیں سمجھا ہوں، لیکن ہم نے آج کے 21ویں صدی کے موجودہ حالات اور واقعات کے ذمہ داروں کی طرف میں اگر سمجھوں، ہم نے انگلی نہیں اٹھائی کہ ہمارے آج کے حالات کے ذمہ دار کون ہیں۔ ہم بادشاہ خان اور ولی خان کے انسانیت، فلاح و بہبود کی جد و جہد پہ بات کرتے ہیں، لیکن جس بادشاہ خان اور جس ولی خان نے یہاں پہ ایجوکیشن پہ کام کیا، ہم سب کے سامنے ہے کہ ہمارے حکومت کے بنائے گئے یونیورسٹیوں کو یہاں بموں سے اڑایا گیا۔ جس بادشاہ خان اور جس ولی خان کی ہم جمہوریت کے لیے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا جدوجہد کی ہے، تو
ایک وہ جمہوریت جس کی خواہش وہ رکھتے تھے، اور ایک یہ آج کی جمہوریت ہے جو ہم سب کے سامنے ہے، جس پہ ہم اور آپ بحث بھی کرتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ ساری صورتحال ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے کہ یہاں پہ جمہوریت نام کی تو ہے لیکن در حقیقت جمہوریت نہیں ہے۔ یہاں پہ راتوں رات پارلیمنٹ میں تبدیلیاں بھی لائی جاتی ہے، پارٹیاں توڑی بھی جاتی ہے، پارٹیاں بنائی بھی جاتی ہے، اور پارٹیوں کے اپنے لوگوں کی رائے تبدیل بھی کی جاتی ہے۔ اگر باچا خان اور ولی خان نے یہاں پہ ایک آزاد عدلیے کے لیے جدوجہد کی ہے کہ ایک ایسا معاشرہ ہم تشکیل دینے پائے جس میں عدل ہو، جس میں انصاف ہو، جس میں آزاد عدالت ہو، لیکن ہمارے عدالتوں کا حال ہمارے سامنے ہے کہ ایک تو دنیا کے لیول پہ پتہ نہیں ابھی ہم کس پوزیشن پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں، یعنی اس نمبرنگ میں جو 1 سے لے کے 100 تک جاتے ہیں، دنیا کے سطح پہ میرے خیال میں ہم 50 سے آگے کراس کر چکے ہیں۔ یہ ہماری عدالت کا حال ہے، اور جو ہم خود دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، یعنی ایک عدالت اس ملک میں راو انوار جیسی شخصیت کو، جس پہ عوامی نیشنل پارٹی نہیں، جس پر ہمارے پشتونخوا وطن کے لوگ نہیں، جس پہ اس ڈپارٹمنٹ کے جس سے وہ خود منسلک رہے ہیں، اس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے 400 پتہ نہیں کتنے قتل ثابت کیے ہیں، ہماری وہ عدالت کل اس کو بری کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے اس ملک کے، جو میں نے پہلے پارلیمنٹ اور جمہوریت کی بات کی، ہمارے اسی ملک کے ایک پارلیمنٹیرین جو ہے وہ 2 سال سے ضمانتوں پہ ضمانتیں لے بھی رہا ہے، لیکن وہ پابند سلاسل ہے۔ یہ ہمارے عدالت کا حال ہے۔ جس باچا خان اور جس ولی خان نے عدم تشدد کی بات کی، جو چاہ رہے تھے کہ ہم اس دھرتی کو، اس خطے کو امن واشتی کی دھرتی بنا لے، اس کی اپنی دھرتی پہ کیا صورتحال ہے؟ جس کی وجہ سے وہ گھر ولی باغ، جس کے گھر سے خود عدم تشدد کا علم بلند ہوا تھا، وہاں پہ خود بھی خودکش حملے ہوئے۔ ایون یہاں تک کہ میرے خیال میں اگر میں غلط نہ ہوں، عوامی نیشنل پارٹی سے لے کے دوسرے پارٹیوں تک جتنے خودکش حملے، جتنا لہو لہان چارسدہ بنا ہوا ہے تاریخ میں، پچھلے 10 سال میں شاید ہی کسی شہر پہ اتنا سخت وقت گزرا ہو۔ اور یہ کیوں ہوا؟ جس طرح یہاں پہ بات ہوئی، یعنی ہم بڑی بدقسمت قوم میں تو سمجھتا ہوں کہ ہے، اس وجہ سے کہ جس باچا خان اور جس ولی خان نے نہ صرف اس لیے کہ ہم عدم تشدد کے راستے کو اپنا کر اپنے حالات صحیح کر سکے، بلکہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہو۔ ابھی میں اس کو ضد کہوں اس ریاست کے اداروں کا کہ نہیں، بس جو لفظ چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، جو ولی خان کی منہ سے نکلتا ہو، جو باچا خان کی منہ سے نکلتا ہو، ہم نے اس سے اختلاف رکھنا ہے، چاہے اگر وہ قرآن بھی پڑھے نعوذ باللہ، تو اس قرآن کو بھی لوگ ماننے کے لیے پھر تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھ لیا پریکٹیکلی آج کے ہمارے اس تشدد زدہ ملک کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو ہماری یہ ریاست اور اس کے وہ ادارے ہیں جس کو آج سے 40 سال پہلے باچا خان اور ولی خان نے کہا کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، اس جنگ میں اگر آپ کود کے پڑیں گے تو اس میں صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے ہمسائے کو جلائیں گے، آپ خود بھی جلیں گے۔ لوگوں نے نہیں سنی یہ بات، اس سے اتفاق نہیں کیا، کہا کہ نہیں، ایک بہانہ بنا کے کہ روس گرم پانی تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے راستہ روکنے کے لیے اس باچا خان کی دھرتی کو، جو دنیا عدم تشدد کے علمبردار کے نام پر پہچانتے ہیں، جس پہ عدم تشدد کے فلسفے کی بنیاد پر فلمیں بنی ہے، جس پہ پتہ نہیں کتنی پی ایچ ڈیز ہوئے ہیں، جس پہ ریسرچ ہو رہا ہے، اس کی دھرتی کو، اس کے قوم کو
جس طریقے سے لہو لہان کیا گیا وہ ہم سب کے سامنے ہے. جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ کی آزادی کی بات بادشاہ خان کرتے تھے، پارلیمنٹ کی آزادی کی بات ولی خان کہا کرتے تھے. ہم سب کے سامنے ہیں یہاں پہ سپرمیسی آف پارلیمنٹ کے خلاف ہم نے اس ملک کو دو لخت کر دیا گیا. ہم سب کے سامنے بنگال کی ہم سے تقسیم کس بنیاد پہ ہوئی؟ اور تو کوئی وجہ نہیں تھی. عوامی لیگ الیکشن جیت کی اکثریت میں آ چکی تھی، لیکن ہمارے اداروں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم نے اس کالے بنگالیوں کو اس ملک کے حکمران بننے نہیں دینا ہے. اور نتیجہ کیا ہوا کہ آج وہ ہم سے زیادہ خوشحال حالت میں ایک ملک وجود میں بن کے ہمارے سامنے ہے. ہر لحاظ سے ہمیں ترقی یافتہ، ہر لحاظ سے ہمیں دنیا کی سطح پہ ایک آگے سمجھتا ہوا ملک ہمارے سامنے ہے. یہی صورتحال اس ملک میں اس وقت بھی ہے. آج بھی ہم سب کو پتہ ہے، جس طرح یہاں پہ بات ہوئی، وہ نیپ، وہ نیشنل عوامی پارٹی جو یہاں پہ تمام مظلوم و محکوم اقوام کی ایک مشترکہ جدوجہد کا پلیٹ فارم تھا، اس کو توڑنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا. آج جب بلوچستان پہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ بلوچستان ہم سے بڑے دور کے فاصلے پہ ہے، وجہ کیا ہے؟ بلوچستان کے لوگوں کو یا بالفاظ دیگر نیشنل عوامی پارٹی کے مینڈیٹ کو یا بلوچ پشتون کے مینڈیٹ کو یہاں پہ کبھی بھی اہمیت نہیں دی گئی ہے. بڑے کوششوں کے بعد، بڑی سازشوں کے بعد جب نیب توڑا گیا، وہ نواب خیر بخش مری، وہ سردار عطا اللہ خان مینگل یا وہ بلوچ جو ولی خان کی رہبری میں اس ملک کی فریم میں سیاست کر رہے تھے، پارلیمنٹ کی بات کرتے تھے، عدالت کی بات کرتے تھے، ووٹ کے تقدس کی بات کرتے تھے، پہلے ہم نے اس کو توڑا کیسے؟ اس کے بعد پھر جس طریقے سے اس قوم کو دیوار سے لگایا گیا ہم سب کے سامنے ہے. آج وہاں پہ بلوچستان میں کوئی آ کے دیکھ لے، ایک تو ہماری ریاست ہے، اس ریاست کے ادارے ہیں جو سب کچھ ٹھیک کارٹ لگا کے ہمیشہ میڈیا پہ لاتے ہیں، لیکن در حقیقت بلوچستان کی اس وقت جو صورتحال ہے، یقیناً میں آپ دوستوں کی یہاں پہ میڈیا کی ایک بڑی ٹیم موجود ہے، ان کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں باقاعدہ کچھ اس طرح کے پورے ڈیویژنز ہے جہاں پہ امن و امان کا مسئلہ درپیش ہے. امن و امان کا مسئلہ صرف وہاں کے عام پبلک کو نہیں، بلکہ ہمارے وہاں لا انفورسمنٹ اداروں کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہے، جو ہم سب کے محافظ بن بیٹھے ہوئے وہاں پہ، ان کو خود درپیش ہے. وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کو یہ مسئلے درپیش ہے. لیکن وہ ولی خان جو ان سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم کے ذریعے سے اس ملک کی جمہوریت کے لیے، عدالت کے لیے، یعنی جو بھی ترقی و خوشحالی کے راستے ہیں پارلیمنٹ کے ذریعے سے، اس میں لا کے آگے بڑھا رہے تھے. پہلے مرحلے میں کیسے اور کس طریقے سے ان کو ہم سے علیحدہ کیا گیا، اور آج وہ بلوچستان کس نتیجے پہ ہیں. وہ بادشاہ خان یا وہ ولی خان جو آزاد میڈیا کی بات کرتے تھے، ہمیں گلا ہے ان میڈیا سے، ان میڈیا ہاؤسز سے. ایک ان کے ورکرز ہیں، وہ اپنی جگہ، یعنی آپ کے ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے، یہی میڈیا تھی جس نے ان انتہا پسندوں کو، ان دہشت گردوں کو، اسفندیار ولی خان کی تقاریر آج بھی 90 کے دہائی کے ہم سب کے سامنے ہے، جو اس وقت کہتے ہیں کہ بنیر جلنے کے قریب ہے، سوات جلنے کے قریب ہے. لوگوں نے اس کا نوٹس نہیں لیا. پورا پشتونخوا جلا، پورا افغانستان جلا کے راکھ بنا دیا گیا، اور ساتھ ہی آج وہی چیزیں ہم اسلام آباد تک پہنچتے ہوئے دیکھ رہے. اسلام آباد میں بھی خودکش حملے ہو رہے، لاہور تک ان کی کڑیاں ابھی ہم سب کو محسوس ہو رہی. میں کہتا ہوں کہ یقیناً ہمیں اس بات کا نوٹس لینا چاہیے. یہ کون لوگ ہیں جو 90 سے لے کے، میں پیچھے بڑی تاریخ میں جانا نہیں چاہتا ہوں، جو 88 سے لے کے اس وقت تک ایک کو اٹھا کے دوسرے کو بٹھا دے، دوسرے کو بٹھا دے، تیسرے کو بٹھا دے اقتدار کے کرسیوں پہ. گالیاں سیاستدان ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے، کیا ہم سب کو پتہ نہیں ہے یہ آج کی حکومت کس کی مرہون منت ہے؟ ہمیں اس پہ
سوچنا کیوں نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں جس طرح یہاں پہ سعید علی شاہ نے بات کی ہمارے پارلیمنٹری جماعتوں کی، تو کیا اگر ریاست لائن نہ دے دے تو یہ باپ کی جرات ہو سکتی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ بیٹھ جائے؟ اگر آج کے جو گروپ بنا ہوا ہے اسمبلیوں میں، پارلیمنٹ میں حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کا، اگر یہ لائن ریاست اور ریاستی اداروں کو نہ ہو تو کیا وہ آج اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے؟ کیا ایم کیو ایم جیسی جماعت اگر اداروں کی لائن اور اس کی گائیڈ لائن نہ ہو تو کیا آج اس حکومت کو وہ سپورٹ کرتے رہیں گے؟ یعنی ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے کہ وہ اوپر بیٹھ کے مزے لے رہا ہے، ہمارا تماشا دیکھ رہے، اور ایک دن نواز شریف اللہ شہادت قبول فرمائے بی بی محترمہ کو گالیاں دے رہے ہوتے، محترمہ نواز شریف کو گالیاں دے رہے ہوتے، آج کل عمران خان یا پی ٹی آئی آج کے حکومت کو، اس وقت کی اپوزیشن کو گالیاں دے رہے تھے، آج کی حکومت موجودہ اپوزیشن عمران خان کو گالی دے رہے ہوتے، لیکن ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ آج ہم جب بات کرتے ہیں کہ یہ ملک دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے، معاشی طور پر ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا سیاستدان ہے؟ کیا اس ملک کے پولیٹیکل ورکر ہے؟ یا اس ملک کے اصل جو اپنے آپ کو مالک و وارث سمجھتے ہیں ریاست ہے اور ریاستی ادارے ہیں؟ کس نے اور کیوں کر یہ کیا؟ میں کل نواز شریف کی ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا 2017 میں کہ ہمارے پاس 24 بلین ڈالر ریزرو میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم آئی ایم ایف کو خیر بات کہنے جا رہے ہیں۔ آخر ان قوتوں کو کیا تکلیف تھی کہ اس کو ڈسکوالیفائی کیا؟ اور اس نئے پاکستان کے نام پہ جس کو لا کے بٹھا دیا گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج بھی اگر صحیح معنوں میں ہم سے تقریر کے متعلق سوال و جواب پوچھا جاتا ہے کہ علی وزیر نے بات کیوں کی کہ میں اپنے دھرتی پہ امن چاہتا ہوں، اس امن کے لیے اس نے اپنے گھر سے 18 لاشیں دیے ہوئے، اس نے یہ بات کیوں کی؟ اور اے این پی کے تو ہزاروں نہیں پتہ نہیں کتنے لیڈرشپ سے لے کے ایم پی ایس تک ہمارے یہاں پہ میاں صاحب، حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے سینکڑوں خاندان عوامی نیشنل پارٹی میں ہے جس نے اپنے گھر سے 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں کافی شہادتیں دیے ہوئے ہیں، جو امن کی بات کرتے، لیکن یہ غدار ہے، یہ ناجائز کر ہے۔ ان کو حکومتوں سے دور رکھو، ان کی پارٹیوں میں گھسو، ان کی پارٹیوں کو توڑو۔ لیکن جس طریقے سے اس ملک کو آج کے اس نیج پہ جسٹس نثار سے لے کے جسٹس کوسا تک، جنرل باجوہ سے لے کے جنرل فیض تک، کیا کوئی اسے کوئی سوال پوچھ سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی کوئی پیمانہ ہے، اس کے لیے بھی کوئی ترازو ہے۔ بادشاہ خان اور ولی خان یہی کہتے تھے کہ انصاف کے جو تقاضے، جو پیمانے آپ نے ایک سیاسی ورکر کے لیے، آپ نے ایک سیاسی لیڈر کے لیے متعین کی ہے، وہ آپ کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اسفندیار خان کی ایک بڑی مشہور بات ہے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جب جنرل مشرف نے ہمیں اپنے اب اقتدار میں آنے کے بعد پہلی نشست میں بلا کے ملاقات کے لیے، تو جب ہم ادھر بیٹھے تھے تو مجھ سے کہا گیا، شروع میں جب احتساب کے نام پہ انہوں نے وہ ڈرامہ رچایا کہ اسفندیار خان کیا آپ میرے احتساب سے مطمئن ہو؟ تو اسفندیار خان کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ ہاں جنرل صاحب، لیکن اس میں جیم کی میں کمی محسوس کر رہا ہوں۔ تو کہتا ہے وہ بڑک اٹھا، جیم سے کیا مطلب؟ تو میں نے کہا یہ عجیب انصاف ہے، احتساب ہے، احتساب کے ادارے ہے جس میں جج کے لیے کوئی پیمانہ نہیں رکھا گیا ہے، جرنیل کی کرپشن کے لیے کوئی پیمانہ نہیں رکھا گیا ہے، اور سعید علی شاہ صاحب اور صحافیوں سے معذرت کے ساتھ وہ لپاپا جرنلزم کے لیے کوئی پیمانہ نہیں رکھا گیا ہے۔ تو اس نے کہا جب تک جیم کا احتساب نہ ہو یہ ملک لین پہ نہیں آ سکتا ہے۔ میں بادشاہ خان اور ولی خان کی کس کردار پہ بات کروں؟ اصول پرستی کی۔ آج کی اس اقتدار کے لیے جس میں عزت سے زیادہ بے عزتی ہے، جس کے ہر دن فائل پہ فائلیں بنتی ہے، لیکن اس کو بھی لوگ ہاتھ سے
گنوانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کی اس اقتدار کے لیے لوگ ہر حد تک جاتے ہیں، پاؤں پہ بھی پڑتے ہیں، کپڑے بھی اتارتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بس مجھے کرسی پہ بٹھا دو۔ اور ایک بادشاہ خان اور ولی خان اور اس کا خاندان ہے کہ جب ولی خان کو شکست ہوتی ہے، جس طرح پہ بات ہوئی، یہ بات ہم کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مولانا حسن جان صاحب نے ولی خان کو ووٹوں سے ہروایا۔ یہ کبھی بھی اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس وقت افغان فساد پک پر تھا، جس کو سو کار لوگ جہاد کہتے ہیں۔ مراکش سے لے کے عرب تک، گلبدین سے لے کے مجددی اور ربانی تک، یہ سارے اکٹھے ہوئے کہ آج یہاں 4 صدہ میں انہوں نے ولی خان کے خلاف کمپین چلایا اور ولی خان کو ہروایا۔ لیکن اس کے اصول کو دیکھ لو۔ اس نے کہا کہ جب میں 4 صدہ سے منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتا ہوں تو اس پورے ملک کی اور پارٹی کی قیادت مجھے زیب نہیں دیتی ہے۔ وہ جا کے گھر ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئے۔ صرف یہ کریکٹر نہیں، صرف یہ کریکٹر نہیں، یہ بات میں خدا نخواستہ کسی کو تانے دینے کے لیے نہیں کہتا ہوں۔ ہماری ملک کی موجودہ پولیٹیکل پارٹیز کی قیادت جب بھی اس کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے تو بیٹے سے لے کے بھائی تک، بھائی سے لے کے بابی تک، بابی سے لے کے بچی تک، بچی سے لے کے بیٹی تک، سب کو اقتدار پہ برا جمع کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں وزیر خارجہ کون ہے، مواصلات کس کے ہاتھ میں ہے، پلانا کس کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک یہ گھرانہ ہے۔ اسفندیار خان کہتا ہے، بلکہ یہ میرے خیال میں عاجز صاحب بیٹھے ہوئے اس بات کی گواہی دیں گے کہ نواز شریف کے ساتھ 90 کے حکومت میں اتحاد میں نواز شریف خود جا کے ولی خان کے پاس آیا کہ اسفندیار ولی خان کو ہم وزیر خارجہ بنا لیتے ہیں، آپ اجازت دے۔ اس نے کہا نہیں، اقتدار کی چوکی ہمارے لیے معذرت ہم چاہتے ہیں۔ خود جا کے، یہ دنیا کو پتا ہے، یہ کریکٹر آج کے زمانے میں کس خاندان میں، یہ کریکٹر آج کے زمانے میں کس پولیٹیکل لیڈرشپ میں ہم نے دیکھ لیا۔ بلوچستان سے لے کے پشتونخوا تک، پنجاب تک، سب کے سب چیزیں اپنے ہاتھ میں، اپنے گھر میں اقتدار سے لے کے رکھنا، یہ یہاں پہ ایک روایت بن چکی ہے۔ اعتبار ختم ہوا ہے، اس کارکن پہ پارٹیوں کا اعتبار ختم ہوا ہے جو اس کے لیے جان دیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ کرسیاں ہماری بیٹی کے لیے ہے، ہمارے بھائی کے لیے، ہماری بیٹی کے لیے۔ یعنی یہ اصول، یہ چیزیں ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ لیکن سب سے زیادہ جو دکھ انسان کو ہوتا ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ جس بادشاہ خان اور جس ولی خان نے نہ صرف اس دھرتی پر بسنے والے تمام لوگوں کے لیے امن کی بات کی ہے، رواداری کی بات کی ہے، اچھے بڑے پڑھے لکھے ماحول کی بات کی ہے، غرض انسانی زندگی کی تمام ضروریات پوری کرنے کی بات کی ہے، اس گھر کو بھی نہیں بخشا گیا، اس سوچ کو بھی نہیں بخشا گیا۔ نہ صرف یہاں پہ، جس طرح میں نے کہا کہ اس ریاست نے ایک قسم اٹھائی ہے کہ اس گھر سے، اس خاندان کی لیڈرشپ سے کوئی اگر ان کو قرآن کی آیات پڑھ کے سناتا ہے تو وہ اس انکاری ہوتے کہ نہیں، یہ قرآن کی آیات نہیں ہے۔ کوئی حدیث نبوی پڑھ کے سناتا ہے تو وہ اس انکاری ہوتے ہیں، اور حالات ہمارے سامنے ہے۔ اس کابل سے لے کے پشاور تک اور موجودہ اسلام آباد تک ہم نے کیسے اور کس نیچ پہ اس ملک کو پہنچا کے رکھ دیا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم تو رونا رو رہے ہیں اقتدار کی، معیشت کی، بلوچستان کی حالت کا۔ اگر یہاں کے صحافیوں کو صحیح اندازہ ہو جائے تو میں کہتا ہوں وہ کہیں گے کہ معیشت کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ یہی کہیں گے کہ اقتدار کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خدا را سر جوڑ کے ہمیں بیٹھنا چاہے۔ وہ بلوچستان جس کے وسائل کی وجہ سے پاکستان کی امیج دنیا کی سطح پہ بنا ہوا ہے، آج اگر پاکستان کی تھوڑی بہت امیج ہے تو وہ ریکارڈنگ کی وجہ سے ہے، وہ سمندر کی وجہ سے ہے، وہ بلوچستان کی وسائل کی وجہ سے ہے۔ لیکن وہاں کی اس وقت جو صورتحال، یہ محض باتیں ہیں کہ گوادر اتنا ڈیولپ ہوا ہے۔ آپ کوئی جا کے دیکھ لیں، یہ جو حق دو تحریک کے نام پہ وہاں پہ سلسلہ چل رہا ہے، وہ گوادر میں کوئی بڑی تبدیلی کے لیے بات نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں ہمیں صاف پانی دو، صاف پانی جو ہر انسان کی ضرورت ہے۔ جبکہ ہمارے حکمران اسلام آباد میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ گوادر ہم نے دنیا کے لیے پتہ نہیں کیا
سے کیا بنا دیا، کوئی سنگاپور کا نام دیتا ہے، کوئی بیجنگ کا نام دیتا ہے، کوئی پتہ نہیں کس علاقے کا نام دیتا ہے. تو یقیناً ان تمام مسائل کا حل آخر آ کے بادشاہ خان اور ولی خان کی سوچ سے اپنے آپ کو جڑ کر ہم نکال سکتے ہیں. اگر یہ نہیں کریں گے، آج تو لوگ خوش ہیں. میں چمن سے تعلق رکھتا ہوں. افغانستان ہمارے ساتھ 1 منٹ کے فاصلے پہ ہے. خدا کی قسم وہاں پہ 2 وقت کی روٹی، 2 وقت تو کیا 1 وقت کی روٹی وہاں کے لوگوں کو میسر نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پہ تو بڑا امن ہے، بڑے اچھے حالات ہے. یہاں پہ ہم میڈیا پہ بات تو ہمارے بہنوں کی، بچیوں کی تعلیم کی کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بات خدا نخواستہ بطور پروپیگنڈا نہیں، بطور حقیقت بتانا چاہوں گا کہ وہاں پہ ہمارے بھائیوں اور بیٹوں کے لیے بھی تعلیم کے دروازے بند ہیں. جس تباہی سے وہ اس وقت گزر رہے ہیں، اور ہمارے لوگوں نے جا کے وہاں پہ جس طریقے سے وکٹری کے نشان بنا کے ایک میسج دینے کی کوشش کی ہے، آج اسی جگہ سے، وہاں سے ہی ہم یہاں پہ جل کے راکھ ہو جائیں گے. ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہمارے حالات کس طرف جا رہے ہیں. ہماری اندرون خانہ جب وہاں پہ یہ حالات ہے، یہاں پہ یہ حالات ہے، جو روز روز ہمارے فائنانس منسٹر بیٹھ کے یہاں کی معیشت کی بات کرتے ہیں، تو جس کے پیٹ میں 2 وقت کی روٹی نہ ہو، وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہو، وہ تو کسی کے ہاتھ چڑھ سکتا ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یقیناً یہ وہ حالات ہے جو ہم نے بادشاہ خان اور ولی خان کی دشمنی میں اس ملک کے حالات کو اس نیچ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اور حل پھر وہی ہے کہ ہم نے جا کے ان کے قبروں سے معافی مانگنی ہوگی. ان کے فکر کو، ان کے سوچ کو اپنا کر اس ملک کو اور اس خطے کو ایک پرامن خطہ، ایک پرامن ملک، ایک خوشحال ملک کی طرف لے جانے کے لیے سوچنا ہوگا. آخر میں ایک مرتبہ پھر ایم الولی خان خیبر پختونخوا کے تنظیم سب کو آج کی اس پروکار تقریب پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑی مہربانی. تھینک یو صدر صاحب. آپ اس بلوچستان کی بات کر رہے تھے جس کے گورنر